السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ یہ سورہ جو ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ میرے دوستو، محرم کا مہینہ کا پہلا دن ہمارا اور آپ کا اجتماع حضرت امام حسین علی مقام اور ان کے مقصد سے وفاداری کا اعلان ہے۔ دیکھو، اس مقصد کے ساتھ بڑی دشمنیاں کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے عاشقوں کے ساتھ بڑی دشمنیاں کی گئی ہے۔ جو دشمنیاں کی جا رہی ہے تو حق یہ ہے کہ اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے ایمان کو امام علی مقام پر قربان کرتے رہو، اور دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹتا رہے گا، یزیدی چہرہ سامنے آتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے مقصد کا اعلان اس وصیت نامہ میں کیا جو اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کے نام لکھا۔ پورا وصیت نامہ نہیں دہراؤں گا۔ تحریر فرماتے یہ لکھا، میں مدینہ سے نکل رہا ہوں تو یہ خروج ملک گیری کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ظلم کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ میں معاشرہ میں فساد پھیلانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھا ہوں۔ اس کے بعد آواز آئی، میرا اس کربلا کے واقعہ میں منصور فقط اتنا ہے کہ میں اچھائیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ میرا مقصد کربلا میں اور کربلا کے واقعہ میں فقط اتنا ہے کہ اچھائیوں کی طرف بڑھاؤں، برائیوں سے روکوں۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام حسین علی مقام نے جو مصائب برداشت کیے، امام حسین نے جو ظلم برداشت کیے، کسی نبی نے اور کسی وصی نے ایک وقت میں 2 مصیبتیں برداشت نہیں کیا۔ کریل زبان کا لاسا اٹھانا، برابر کے بھائی کا شانوں کا قلم ہونا، بھتیجے کا لاش کے ٹکڑے لانا، حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا۔ خدا کی قسم، اگر میرے جملوں کو مضبوط رکھ سکتے ہو تو محفوظ رکھو کہ ایک دن رسول اللہ کے خدمت میں حضرت جبریل نے محضر شہادت پیش کیا۔ بڑا معتبر واقعہ ہے، اور میں چاہتا ہوں میرے سننے والوں کے دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ کہا، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، چھوٹا بچہ آ کے بیٹھ گئے۔ کہا، بیٹے، تمہاری شہادت پر میرے دین کی بقا ہے، منظور ہے؟ کہا، نانا جان، میری شہادت سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ کہا، بیٹے، اس راہ میں تیرے جوان بھائی کے بازو کٹیں گے۔ کہا، نانا، منظور ہے۔ کہا، اس راستے میں تیرا کریل جوان بیٹا برچھی کھائے گا۔ کہا، نانا جان، منظور ہے۔ کہا، بیٹے، اس راستے میں اپنے بھائی کے بیٹے کے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہوگا۔ کہا، نانا جان، منظور ہے۔ کہا، بیٹے، تجھے اپنے 6 ماہ کے بچے کو موت کا پیالہ دینا ہوگا۔ کہا، نانا جان، منظور ہے۔
اگر آپ کا دین بچ سکتا ہے تو یہ سب منظور ہے. کہا بیٹے اس راستے میں زینب و کلثوم کے پردے کی قربانی دینی ہوگی. حضرت امام حسین چپ ہو گئے. دیکھو جوان بیٹے کا لاشا منظور، حضرت عباس کا بازو کٹنا منظور، حضرت علی اصغر کا لاشا منظور، قاسم کے لاش کے ٹکڑے منظور. کہا بیٹے تجھے اس راہ میں اپنی بہنوں کی چادروں کی قربانی دینی ہوگی. حضرت امام حسین خاموش ہو گئے. کہا لیکن بیٹے یہ کام تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا جان اگر میری شہادت کے بعد ہوگا تو مجھے منظور ہے، شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے، شہادت کے بعد منظور ہے. اب سید سجاد سمجھ میں آیا، وہ باحیا امام، وہ غیرت والا امام، پہچانتے ہو سید سجاد. حضرت امام حسین علی مقام نے صبر کا کام دکھلایا. کیا رسول اللہ نے کم صبر دکھلایا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا صابر ہیں، لقب سید الصابرین نہیں ہیں. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے بڑا صبر کیا لیکن سید الصابرین نہیں ہیں. شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جن پر اتنی مصیبتیں ٹوٹے کہ دن رات بن گیا، دن رات بن گئے، لیکن صبر کرنے والوں کا سردار نہیں ہے. یہ اکیلا امام عالی مقام ہے جو صبر کرنے والوں کا امام ہے. ان سب نے صبر کیا، ان سب نے امتحان دیا. بہادری کا یہ اکیلا امام ہے جس نے امتحان دیا غیرت کا. حضرت مسلم بن عقیل کو جانتے ہو، بہت بڑے بہادر تھے. حضرت عقیل کے بیٹے جو کربلا کی تمہید تھے، ان کے واقعہ کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی. جب کھینچ کے لے جائے گئے دربار میں تو سر سے پاؤں تک زخمی تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، جگر کے رسیوں میں باندھا گیا تھا، پیاسے تھے. 2 دندان مبارک حضرت مسلم کے شہید ہو چکے تھے، انہیں کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. لیکن راوی کہتا ہے کہ حضرت مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، گردن بلندی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، کسی کو ڈانٹ رہے تھے، کسی کو ڈپٹ رہے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو، کہا حضرت مسلم نے کہ امام حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس شان سے گئے اور حضرت زین العابدین سر کو جھکائے ہوئے جا رہے تھے. رسول اللہ کے ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول، ابھی کچھ ہفتے پہلے حضرت مسلم بن عقیل بڑی شان سے دربار میں گئے تھے اور آپ اس حقارت سے جا رہے ہیں. تو سر اٹھایا اور کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے سچ کہا. حضرت مسلم بن عقیل بڑی شان سے گئے تھے، لیکن حضرت مسلم کے سامنے ماں بہنوں کا کھلا ننگا سر نہیں تھا، چھوٹی بہنیں نے تماچے نہیں کھائے تھے اور منادی آواز نہیں دے رہا تھا کہ یہ تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو آل رسول کا. سجاد سمجھ میں آ گیا. قافلہ پہنچا. 3 دن شہر کی سجاوٹ ہوئی اور 3 دن تک لوٹا ہوا قافلہ شہر کے باہر کھڑا رہا. سنو گے میرے سجاد کا حوصلہ. سمر آیا، کہا علی کی بیٹی چلو اجازت آ گئی دربار سے. کہا 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ چادر دے دے. کہا یہ شرط منظور نہیں ہے. کہا دوسری شرط ہمیں عام راستوں سے نہ لے جائیں، کسی گمنام راستے سے لے جانا تاکہ مجمع عام نہ ہو. کہا سمر نے یہ بھی منظور نہیں ہے. یہ سننا تھا
کہ حضرت علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا بیویو بال کھولو، میں بد دعا کروں گی. ایک مرتبہ امام حسین کے سر پر نگاہ پڑی، دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت امام حسین علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہا بہن جیسی ہو ویسے ہی جاؤ. حضرت امام حسین کا سر جب قلم ہوا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جب سر دربار میں پیش کیا گیا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن جب بازار شام میں سر برہنہ یعنی کھلا سر بیویوں کے ساتھ وہ سر چلا ہے تو آنکھیں بند تھے. حضرت زین العابدین یزید کے دربار میں آگے یہ کون ہے؟ حسین کا وارث بولتا ہے. خون حسین کو یزید نے کس بات پر قتل کیا ہے؟ حضرت زین العابدین سوال کیے کہ یزید تو نے کس بات پر قتل کیا ہے؟ بیعت نہیں کی تھی؟ بیعت نہیں کی تھی تو اب تو قیدی ہو کر آ گیا ہے حسین کا بیٹا، مانگ لے بیعت. تو وہ دور سے خط لکھا تھا بیعت مانگنے کے لیے. لیکن جب امام آ کے کھڑا ہو گیا تو ظالم بادشاہ میں ہمت نہیں. یہی تو بتلانا تھا کہ منصب امامت کا اہل ہے اور قرآن کا وارث ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام. اس قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان عقائد کی جو مضبوط ترین ہیں. ھذا القرآن، یہ قرآن اور قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے. یہ قرآن وہ کتاب عجیب مرحلہ فکر ہے، یعنی یہ بھی ہے وہ بھی ہے. قرآن کو قرآن سے ملاتے چلنا. ان ھذا القرآن، یہ قرآن تو قرآن یہ ہے. ذالک الکتاب، کتاب وہ ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں. تو کتاب کو تو سمجھنا ہوگا. بہت سخت اور دشوار منزل ہے جہاں میں لے کے آ گیا. یہ قرآن وہ کتاب. تو قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. چلو سورہ واقعہ میں انہ القرآن مبین فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب میں ہے. یہ قرآن کتاب میں ہے. انہ القرآن مبین فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب میں ہے. لفظ کو پکڑیے گا، یعنی قرآن کتاب نہیں ہے. تو جہاں بھی قرآن ہے وہ جگہ کتاب ہے. قرآن نے کہا کہ قرآن کتاب میں ہے اور حضرت علی نے کہا قرآن میرے سینے میں ہے. اسے ذہن میں رکھنا. آگے کی بیان ان آیت سے کام لینا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان عقیدوں کی جو بہترین ہیں. وَيُبَصِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں. فقط مومنوں کو نہیں بلکہ ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان کا قیامت میں بہت بڑا اجر ہوگا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے قیامت میں دردناک عذاب رکھا ہے. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے مضبوط چیزوں کی.
اب اسلام نے کیا آواز دی؟ اس نے کہا تم نے سینکڑوں راستے بنائے ہیں، انسان کے مسائل کے حل کے لیے راستے کل 2 ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 10۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین، یہ سورہ بلد میں جو ہے وہ بیان کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں دیے اور زبان نہیں دی اور بولنے کے لیے 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے تمہیں 2 راستے دکھلا دیے کہ خیر کا راستہ کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے۔ یہ وہ باریک منزل فکر جہاں میں سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں۔ راستے 2 ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر آیت نمبر 3۔ یا شکر کرو یا کفر کرو، راستے 2 ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تم میں فجور بھی ہے رکھ دیا، تم میں تقوی بھی رکھ دیا۔ راستے 2 ہیں، جبکہ پوری کائنات کے لیے راستہ ایک ہے۔ وَإِمَّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ کیا کمال کی آیت ہے! کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے، نہیں، اپنے وجود سے خالق کی بے عیبی کا اعلان ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سن اور سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَلَكِن تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہ ان کی تسبیح کو سنتے ہو نہ سمجھتے ہو۔ اچھا، تو ساری کائنات ایک راستے پر ہے اور انسان ایک سے زیادہ راستے پر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا، لیکن ایک اور امر کرنے والا ہے۔ وما ابریء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس برائی کے امر کرتا ہے۔ تو امر کرنے والے 2 ہیں، ایک اللہ اور ایک تمہارا نفس۔ یہ امر کا لفظ سمجھ میں آ جائے تو میری آج کی محنت پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے، امر لفظ کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ میں اللہ فرمایا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من امری، ہم نے اس شریعت کو اپنے امر پر بنایا ہے۔ شریعت اسلام امر الہی پر بنی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ امر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کہنے لگا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح بھی امر ہے، شریعت بھی امر ہے، روح بھی امر ہے۔ تو اب جو امر الہی کو ماننے والی روح ہوگی وہ شریعت پر ہوگی۔ اب 2 امروں میں ٹکراؤ، ایک نفس کا امر ہے، ایک خدا کا امر ہے۔ تو اللہ نے تمہیں مختار اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہو۔ اب وہ آیت آپ کو ہدیہ کر دوں جو آپ لوگوں نے کئی ہزار بار سنی ہوگی۔ اے ایمان لانے والو،
اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو ان صاحب امر کی جو تم ہی میں سے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم میں سے ہے تو ہم ہی بنا لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اب ذرا انہیں آیت سنا دینا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامین رسول منہم، جو رسول بھیجا ہے وہ انہی میں سے ہے، تو انہیں حق ہے تو وہ بنا لے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے بعد اس کی اطاعت کرو رسول کی، اس کے بعد کس کی اطاعت کرو؟ صاحب امر کی۔ سب سے پہلے اطاعت اللہ کی، تو رسول اطاعت کرے فقط اللہ کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور رسول کے بعد صاحب امر ہیں۔ امر اطاعت کریں گے فقط 2 کی، اللہ کی اور رسول کی۔ اگر کسی اور کی اطاعت کرے تو وہ صاحب امر نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 ہیں، اللہ اور رسول۔ صاحبان امر اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئے تو سورہ مریم کی آیت نمبر 20 اور 21 1000 مرتبہ سنی ہوگی آپ۔ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ سورہ مریم آیت نمبر 20 اور 21 1000 مرتبہ سنا ہوگا آپ نے۔ کہنے لگے کہ مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور میں باغی نہیں ہوں؟ کہا ایسا ہی ہوگا، اور وہ بچہ ہمارا امر ہے۔ امر مخلوق میں نے آیت پڑھی، حدیث نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امر ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امر ہیں، آج تک زندہ رکھا ہے۔ امر زندہ رہے تاکہ صاحب امر آئے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گواہی دے دے۔ تو میرے دوستو، رسول فقط مرضی الہی کے اطاعت کرے گا۔ مجل صاحبکم وما گوا، تمہارا رسول کبھی گمراہ نہیں رہا، کبھی تمہارا رسول راہ راست سے نہیں بھٹکا۔ اس آیت کے بعد مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر رسول کوئی کام کر لے تو یقیناً اللہ کی مرضی شامل ہے۔ کہا نانا ہمارے پاس ناکا نہیں ہے، کہا آؤ میں ناکا بن جاؤں۔ اللہ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسا کے لیے ناکا بن گئے۔ اگر مرضی نہ ہوتی تو آیت نازل ہو جاتی، آؤ میرے بیٹو، آؤ میں تمہارے لیے ناکا بن جاؤں۔ یہی تو ہے، سب نے لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناکا بن گئے، آیت کوئی نہیں آئی۔ انہیں اللہ بھی وہی چاہ رہا ہے جو بچے چاہ رہے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا رسول واقعی ناکا بن گئے تھے؟ رسول وقتاً ناکا تو نہیں بنے، رسول ناکا کی شبیہ بنے۔ ناکا جانور ہے اور جانور سے بلند انسان ہے، انسان سے بلند نبی ہے، نبی سے بلند رسول ہے، رسول سے بلند اولو العزم، الواء العزم سے بلند خاتم النبین ہے، خاتم النبین ہے۔ اور وہ شبیہ بن گیا، اور سارے ساتھی اس شبیہ کو دیکھ رہے تھے۔ شبیہ بن کے بتلایا کہ شبیہ بننا اور بنانا جائز ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ شبیہ بننا بھی جائز ہے اور شبیہ بنانا بھی جائز ہے، اور اگر بنانا جائز ہے تو دیکھنا بھی جائز ہے۔ اگر دیکھنا جائز نہ ہوتا تو اس زمانے میں بہت کے نکاح ٹوٹ گئے ہوتے۔ کسی نے کہا کیا اچھی سواری ہے؟ سرکار دو عالم کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتے
کیا اچھے سوار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میرے دوست کا سوار اسے گھوڑے سے گرا نہ دینا. ایک جملے سے کربلا کے واقعے تک میں آیا ہوں. بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سامان سفر کی تیاری کرو. جب 28 رجب کہا جاتا ہے تو نوجوان دوست یہ ذہن میں رکھے کہ 27 رجب گزر کر 28ویں شب حضرت عباس سامان سفر میں مشغول ہو گئے. حضرت امام حسین رات بھر نانا جان کی قبر مبارک ماں کی لحد اور بھائی کے مزار سے لپٹ کر روتے رہے. راوی دیکھ رہا تھا. کہتا ہے کہ میں نے روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے، بھائی کی قبر مبارک کی طرف جاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. جب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا جمع کے پاؤں رکھتے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. وہاں سے رخصت ہو کر جب بھائی کی قبر مدھر پر آئے تو اس شان سے آئے جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی امام جا رہا ہے، بڑی شان سے. اور جب ان سے رخصت ہو کر ماں کی قبر مبارک کی طرف چلے ہیں تو ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. یہ کہتے جاتے تھے، اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، اماں مجھے اپنی قبر میں لے لو، اماں تم پر میرا سلام ہے. جیسے ہی حضرت امام حسین نے دونوں ہاتھ قبر مبارک پر رکھے اور کہا، السلام علیکم یا اماں، ماں تم پر سلام ہو. قبر مبارک سے آواز آئی، یا غریب امام اسلام اتس، اے ماں کے پردیسی بچے، ایسے ماں کے بچے، پیاسے بچے، تجھے بھی میرا سلام پہنچے. امام حسین واپس آئے. سامان سفر کی تیاری ہوئی. ساری بیویاں سوار ہو گئے. کہا بھیا عباس قافلے کو روانہ کرو. حضرت عباس قریب آئے. کہا مولا بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ سے ایک جملہ کہیں. حضرت امام علی مقام اتر آئے. بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا. بوڑھی عورتوں کا مطالبہ سنو. حضرت امام حسین کا اب جواب سنو. بوڑھی عورتوں نے کہا، حسین تم نے طے کر لیا ہے کہ جاؤ گے تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، اور تم نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ تمہارے ساتھ زینب اور کلثوم جائیں گی تو ہم انہیں بھی نہیں روکیں گے. لیکن بس ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم دو رویہ قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بنی ہاشم کی عورتوں مت گھبراؤ. اسی شان سے کوفہ اور شام کے بازاروں سے ابھی ایسی شان سے کوفہ اور شام کے بازاروں سے زینب کی سواری گزرے گی اور منادی آواز دے گا، تماشا دیکھو، اے تماشا دیکھنے والے، اے کوفہ اور شام کے بازاروں میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں، زینب کی سواری گزر رہی ہے، اولاد رسول کی تماشا دیکھو. یہ ظالم مسلمان کا کردار ہے، یہ یزیدیوں کا کردار ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہم لوگوں کو نوازا ہے، جو ہم لوگ سے طلب کیے ہیں کہ میرا اہل بیت سے مودت کرو، تو میرے دوستو امام حسین عالی مقام کے اوپر اور ان کے گھرانے کے اوپر
اپنے جان کو قربان کر دے، اس طریقے سے قربان کرے، اس طریقے سے تڑپے جس طریقے سے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔